بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت ویڈیو کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایک عجیب سا میوزک چلتا سنائی دے رہا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فرقان تو نارملی ایسے نہیں کرتا، تو پھر آج ایسا کیوں ہے؟ یہ جو میوزک آپ سن رہے ہیں اسے 17ویں صدی کے ایک جرمن میوزیشین جے ایس باخ نے لکھا تھا، اور اسے سن کر موزارٹ کے جو بذات خود ایک اور بہت بڑا میوزیشین تھا اور جس کی بنائی ہوئی ٹیونز اکثر آج ہمارے موبائل فونز میں بھی ملتی ہیں، اس نے کہا تھا کہ now there is a music جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میوزک کو اپنے بیک گراؤنڈ میں پلے کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ اس میوزک کی سگنیفیکنس اس سے کہیں کہیں زیادہ ہے۔ یہ میوزک ایک ایسی میلوڈی ہے کہ جسے 1977 میں سونے کی ایک پلیٹ پر ریکارڈ کر کے انسان نے خلا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس میلوڈی کی اہمیت یہ ہے کہ عنقریب کہ جب ہم مر جائیں گے اور چند سال بعد جب ہمارے بچے بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، یا ایک دن کہ جب ہماری نسل کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، تب کہیں نہ کہیں یہ میلوڈی خلا میں سفر کر رہی ہوگی۔ لیکن اس گولڈن ریکارڈ پر صرف یہ میلوڈی نہیں بلکہ سائنسدانوں نے کئی تصاویر بھی ریکارڈ کر کے خلا میں بھیجی تھیں۔ انسان کی پیدائش کی تصاویر، بچوں کے گروپ کی تصاویر، پتوں کی تصویریں، دریاؤں کی تصویریں، سمندری سپیوں کی تصویریں، بوڑھے لوگ، چھوٹے بڑے کئی طرح کے جانور، سمندر، جنگل، صحرا، الغرض ہر اس چیز کی تصویر کہ جو ہماری اس دنیا کو ریپریزنٹ کرتی ہے کہ ہماری یہ دنیا دیکھنے میں کیسی ہے۔ پھر مختلف زبانوں میں کچھ پیغامات، کچھ گریٹنگز، قرآن، بائبل اور توریت کی کچھ آیات، ایک ماں اور بچے کے ہنسنے کی آواز، یہ سب کچھ ایک پیغام کی صورت میں ریکارڈ کر کے ایک طرح کا خط لکھا گیا تھا کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ ہماری دنیا میں رہنا کیسا ہوگا، یہاں دیکھنے کو کیا کچھ ملے گا، یہاں کے لوگوں سے مل کر کیا فیلنگز آئیں گی۔ اور یہ خط کس کے نام بھیجا گیا تھا؟ کسی بھی ایسی سمجھدار مخلوق کے نام کے جو خلا کی ان گہری 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 وسعتوں میں رہتی ہوگی کہ جس کے متعلق ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ جب اس تک ہمارا یہ خط پہنچے گا تب ہم ہوں گے بھی یا نہیں، لیکن ہم اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا یہ پیغام سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر اگر وہ مخلوق سمجھ اور شعور رکھتی ہوئی تو اس کے دل میں ہماری دنیا کو جاگنے کی ایک خواہش ضرور پیدا ہوگی کہ آخر کیسی ہوگی یہ دنیا، کیا کیا کچھ بستا ہوگا یہاں پر، اس میں کیا کیا واقعات ہو چکے ہوں گے، اس پر کتنے لوگ رہ چکے ہوں گے، یہاں محبت کی کتنی داستانوں نے جنم لیا اور نفرت کے کتنے قصے یہاں نسلوں تک چلے۔ کیا یہ لوگ کسی رب کو بھی مانتے ہیں؟ اور اگر مانتے ہیں تو کیوں مانتے ہیں؟ کیا اس رب نے یہاں کسی پیغمبر کو بھیجا ہوگا؟ اگر ہاں تو اس پیغمبر نے اس دنیا کو کیا بتایا ہوگا؟ یہ لوگ اپنی تاریخ کے متعلق کہاں تک جانتے ہوں گے؟ کیا انہیں اندیکھی دنیاؤں کے متعلق بھی معلوم ہوگا؟ کیا انہیں ہمارے متعلق بھی کوئی علم ہوگا؟ اب آج سے 47 سال پہلے ہم نے تو اپنی طرف سے یہ خط بھیج دیا تھا، اور جتنی تیز رفتار کے ساتھ ہم اسے بھیج سکتے تھے ہم نے اسے بھیج دیا، 1 گھنٹے میں 60,000 کلومیٹر فاصلہ طے کر لینے کی سپیڈ کے ساتھ۔ اور آج اس وقت ہمارا یہ خط ہم سے بہت دور، بہت بہت دور، 25 ارب کلومیٹر دور پہنچ چکا ہے، اور اب دوبارہ اس نے لوٹ کر کبھی ہمارے پاس واپس نہیں آنا۔ اب یہ ایک گمنام مخلوق کی طرف روانہ ہو چکا ہے کہ جو شاید کبھی اسے دیکھ لے، اور تب اسے پتہ چلے گا کہ ہاں سورج کے پاس بھی کہیں کوئی ایک چھوٹی سی دنیا آباد ہے۔ لیکن فرض کریں کہ اگر یہ خط آلریڈی کسی کو مل چکا ہو تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اگر کوئی یہ خط پڑھ کر ہم سے رابطہ کرے تو؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس خط کو بھیجنے کے پیچھے ایکچولی کسی کا ہم سے کیا گیا ایک رابطہ ہی تھا کہ جو صرف ایک مرتبہ ہوا تھا۔ ہوا یہ، ابھی اس خط یعنی گولڈن ریکارڈ کو بھیجنے کی تیاریاں چل ہی رہی تھیں کہ امریکہ کی اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی کی ایک بڑی سی ریڈیو ٹیلیسکوپ پر ایک عجیب سا سگنل آیا تھا، اور آج ہاف اے سینچری گزر جانے کے باوجود ہمارے پاس اس سگنل کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے۔ اگست 1977 کی ایک رات کہ جب بہت تیز بارش ہو رہی تھی،
ایک ایسٹرونومر مسٹر جیری ایمن اپنی لیبارٹری میں اکیلے بیٹھے دور خلا سے آنے والے سگنلز کو سن رہے تھے کہ اچانک انہیں ٹیلیسکوپ کے ڈیٹا میں ایک عجیب سی انوملی دکھائی دی۔ اگر آپ اس ڈیٹا شیٹ کو دیکھیں تو آپ کو بڑا سمپل سا 6EQUJ5 لکھا دکھائی دے گا کہ جسے دیکھ کر آپ سوچیں گے کہ بھلا اس ABC میں ایسی کیا خاص بات ہے۔ اب میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں۔ یہ سگنل 1420.3 میگا ہرٹز کی فریکوینسی پر آیا تھا کہ جسے عام الفاظ میں ہائیڈروجن لائن کہتے ہیں۔ ایک ایسی فریکوینسی کہ جسے استعمال کرنا اس دنیا کے کسی بھی ریڈیو ٹرانسمیٹر کو الاؤ ہی نہیں ہے۔ ایک انٹرمیٹنٹ سگنل، یعنی کہ ایک ایسا سگنل کہ جو اچانک سے شروع ہوا اور اچانک سے ختم ہو گیا۔ لیکن سب سے اہم بات یہ کہ اس سگنل نے اپنے آپ کو خود سے آن کر لیا تھا۔ خلا سے سنائی دینے والی عام آوازوں کی نسبت 30 گنا زیادہ طاقتور سگنل۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت دور بیٹھا کوئی شخص دھیرے دھیرے وائلن بجا رہا ہو اور آپ کو اس دھن کی سمجھ نہ آ رہی ہو کہ وہ کیا بجا رہا ہے، لیکن اچانک سے آپ کو یہ سب سنائی دینے لگ جائے۔ اگر میں آپ کو اس سگنل کا ہیٹ میپ دکھاؤں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ سگنل خلا سے سنائی دینے والی باقی ہر چیز سے بہت مختلف تھا، اندھیرے میں کسی روشن بلپ کی طرح سگنیفیکنٹ تھا، اور آپ کو فوراً سے احساس ہوگا کہ نہیں، یہ کوئی عام شور نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی انٹیلیجنٹ مخلوق تھی کہ جو ہم سے بات کرنا چاہ رہی تھی، اور 72 سیکنڈز تک جیری ایمن کو یہ سگنل سنائی دیتا رہا۔ جب 72 سیکنڈز گزر گئے اور یہ سگنل ختم ہو گیا تو اس وقت جیری کو یہ احساس ہوا کہ انہوں نے تو کتنی ایک ایکسٹرا آرڈینری چیز سن لی ہے، اور وہ اتنا ایکسائٹڈ ہوئے کہ انہوں نے اس ڈیٹا شیٹ پر اس سگنل کے گرد ایک دائرہ کھینچ کر اسے آؤٹ لائن کر دیا اور دائرے کے قریب لکھا واو، اور آج اس واو کی وجہ سے ہم اسے واو سگنل کے نام سے جانتے ہیں۔ تب سے لے کر آج تک بہت ساری کوششیں ہو چکی ہیں کہ کسی طرح سے ہم اس سگنل کو ایک بار پھر سے سن لیں، لیکن دوبارہ یہ سگنل ہمیں کبھی سنائی نہیں دیا۔ یہ سگنل ہمیں کس نے بھیجا تھا، بہت ساری تھیوریز ہیں، لیکن سچ کیا ہے یہ آج تک کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن آج تک واو سگنل ہمارے پاس ایک نامعلوم اور دوسری مخلوق کی موجودگی کا شاید سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ مخلوق دیکھنے میں کیسی ہوگی، اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہوں گی، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خلا میں کہیں بہت دور رہتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت دور کے علاوہ بالکل کسی اور ہی ڈائمنشن میں رہتے ہوں، جیسا کہ جنات اور شیاطین ہوتے ہیں۔ اب ایک بات ہے کہ جب اپنے پیج پر میں نے کسی غیر انسانی مخلوق کا ذکر کیا ہے تو ریڈرز کے ذہن میں زیادہ تر جنات اور شیاطین آتے ہیں۔ تو چلے میں مثال بھی انہی کی دے دیتا ہوں۔ ان لوگوں کے متعلق الاعراف کی 27 نمبر آیت میں آتا ہے کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا 2 وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے۔ پہلا ریزن کہ یا تو وہ چیز، وہ مخلوق کسی ایسی روشنی سے بنی ہوئی ہے کہ جسے ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ بات سن کر شاید آپ حیران ہوئے ہوں کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی، ہم روشنی کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں۔ ہمارے علم کے مطابق اس کائنات میں 19 قسم کی روشنیاں موجود ہیں کہ جن میں سے ہم صرف ایک قسم کی روشنی کو دیکھ سکتے ہیں، دا ویزیبل لائٹ، 7 رنگوں سے بنی ایک روشنی۔ لیکن اگر ہم باقی روشنیوں میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو میں نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا آرٹیکل 3 اگست 2021 کو ٹویٹر پر لکھا تھا، آج سے 3.5 سال پہلے، اور وہ آرٹیکل اتنا وائرل ہوا تھا، اور اس کے بعد مجھے اچانک سے اتنے لوگوں نے فالو کیا تھا کہ جس اکاؤنٹ سے میں نے وہ آرٹیکل پوسٹ کیا تھا وہ اکاؤنٹ ہی ٹویٹر نے سسپینڈ کر دیا تھا، کیونکہ شاید ٹویٹر کو لگا ہو کہ یہ ایک سپیم اکاؤنٹ ہے، ایک فیک اکاؤنٹ ہے، کہ جس نے ویسے تو کبھی کچھ پوسٹ نہیں کیا، لیکن اچانک سے ایک ہی رات میں اسے ہزاروں لوگوں نے فالو کرنا شروع کر دیا۔ بعد میں اس آرٹیکل کو کئی لوگوں نے کاپی پیسٹ کیا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ نے وہ آرٹیکل ہزاروں جھوٹے ناموں سے کہیں نہ کہیں ضرور پڑھ رکھا ہوگا۔
یہاں تک کہ ایک مرتبہ گلگت کے ایک اخبار میں بھی کسی نے وہ آرٹیکل کاپی پیسٹ کر کے اپنے نام سے پبلش کیا ہوا تھا۔ اب چونکہ وہ میری زندگی کا سب سے پہلا آرٹیکل تھا، مجھے لکھنے کا اتنا تجربہ بھی نہیں تھا، اس لیے تب میں نے کوئی سیفٹی میجرز نہیں لیے تھے، کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں لوگ ایسے کرتے ہیں کہ کسی کی لکھی ہوئی تحریر کو فوراً سے کاپی پیسٹ کر کے اپنے نام سے چھاپنے لگ جاتے ہیں۔ اور اگر میں آپ کے سامنے اس آرٹیکل کی شروعاتی لائنز پڑھوں تو شاید آپ کو یاد بھی آ جائے گا کہ میں کس آرٹیکل کی بات کر رہا ہوں۔ اور وہ آرٹیکل تھا کہ جنات اللہ کی مخلوق ہیں، یہ ہمارا یقین ہے، وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن یہ تھریڈ اس بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ تھریڈ جنات کی سائنٹیفک تشریح کے بارے میں ہے۔ کچھ یاد آیا؟ بعد میں اس آرٹیکل کو ہزاروں لوگوں نے اپنے اپنے ناموں سے کاپی پیسٹ کر کے مختلف پیجز، مختلف پلیٹ فارمز، مختلف جگہوں پر پوسٹ کیا، لیکن اس آرٹیکل کا اوریجنل رائٹر میں تھا۔ اب اس آرٹیکل کے اندر میں نے باقی 19 روشنیوں کے متعلق بتایا تھا کہ اگر ہم ان روشنیوں میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو ہمیں کیا کچھ نظر آنے لگ جائے گا، اور کیا آپ جاننا چاہیں گے؟ اگر آپ گیما ویژن روشنی میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو اس دنیا اور خلا میں موجود ریڈیشن صاف صاف دکھائی دینے لگ جائے گا۔ اگر آپ ایکس رے روشنی میں دیکھنے لگ جائیں تو آپ کی آنکھیں لوہے کی موٹی موٹی شیٹس، لوہے کی موٹی موٹی دیواروں کے پار بھی دیکھنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ انفرا ریڈ روشنی میں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو میرے جسم سے نکلتی ہوئی ہیٹ بھی واضح طور پر نظر آنے لگ جائے گی۔ اگر آپ کو الٹرا وائلٹ روشنی میں دکھائی دینا شروع ہو جائے تو آپ ہر طرف موجود انرجی کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں گے، اور اسی لیے کچھ الٹرا وائلٹ کیمراز سے ہمیں بڑی پیرانارمل قسم کی ویڈیوز بھی دیکھنے کو مل جاتی ہیں، کیونکہ وہ چیزیں اکثر پیور انرجی سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ شہد کی مکھی کو یہ دنیا الٹرا وائلٹ ویو میں نظر آتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رنگ مینٹس شرمپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ اسے رنگوں کے ایسے ایسے شیڈز نظر آتے ہیں کہ جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ الو کو رات کے گپ اندھیرے میں بھی بالکل ویسا ہی صاف اور ستھرا نظر آتا ہے کہ جیسا ہمیں ایک روشن دن کے وقت دکھائی دیتا ہے۔ ہم یعنی انسان صرف سیدھا سیدھا سامنے ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن امریکن کک نامی ایک پرندہ ایک ہی وقت میں 180 ڈگری تک کا ویو دیکھ سکتا ہے، جبکہ ایک عام بکری ایک ہی وقت میں چاروں طرف کا 320 ڈگری ویو دیکھ سکتی ہے۔ درختوں میں رہنے والا گرگٹ ایک ہی وقت میں 2 مختلف ڈائریکشنز میں بھی دیکھ لیتا ہے، جبکہ میرا پرسنل فیورٹ فیکٹ کہ افریقہ کے گھنے جنگلوں میں پرونگز نامی ایک ہرن رہتا ہے کہ جس کی آنکھ ایک صاف رات میں سیٹرن کے گرد گھومتے ہوئے رنگز کو بھی دیکھ سکتی ہے۔ And I personally think that that's beautiful۔ اب ایسے میں صرف 7 رنگوں کو دیکھ پانے والی ہماری آنکھ کیسے اس کائنات میں رہنے والی تمام مخلوقات کو دیکھ لے گی؟ یہ تو ہو گیا ریزن نمبر 1۔ لیکن خلاؤں میں رہنے والی ان مخلوقات کو نہ دیکھ سکنے کی دوسری وجہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اور وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق بالکل ہی کسی اور ڈائمینشن میں رہتی ہو۔ اور اپنے اس آرٹیکل کے اندر میں نے ڈائمینشنز کے متعلق بھی خاص طور پر بتایا تھا۔ ہماری اس دنیا سے لے کر اس پوری کائنات میں رہنے کی ایسی ایسی جگہیں ہیں کہ جنہیں ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ رہنے کی جگہیں، چھپنے کی جگہیں، ایسی ایسی حیرت انگیز جگہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں رہنے والی کوئی مخلوق ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہو لیکن ہمیں نظر تک نہ آئے۔ اور ایسی ہی ایک جگہ کا نام ہے ڈائمینشن۔ میں، آپ، ہمارے جانور، ہم لوگ 3 ڈائمینشنز کے اندر قید ہیں۔ ہم آگے اور پیچھے ہو سکتے ہیں، دائیں اور بائیں بھی موو کر سکتے ہیں، اور اوپر اور نیچے بھی جا سکتے ہیں۔ یہ موومنٹ 3 ڈائمینشنل موومنٹ کہلاتی ہے، اور یہ سارا علاقہ جس کے اندر ہم 3 ڈائمینشنل موومنٹ کر رہے ہیں یہ یوکلیڈین سپیس کہلاتا ہے۔ لیکن ہماری میتھمیٹکس ہمیں بتاتی ہے کہ اس کائنات میں ان 3 کے علاوہ بھی 7 اور ڈائمینشنز موجود ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 10 ڈائمینشنز۔ ہم تو صرف 3 کے اندر زندہ ہیں، جبکہ باقی 7 کا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ان میں کون رہتا ہے یا رہ سکتا ہے، اور ان ڈائمینشنز کو ہم ہائر ڈائمینشنز کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان ڈائمینشنز میں لے کر تو نہیں جا سکتا، لیکن
میں آپ کو وہ ڈیمینشنز دکھا ضرور سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ ڈیمینشنز دکھاؤں، ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمارا سایہ ایک 2 ڈیمینشنل بینگ ہے، یعنی کہ وہ لمبائی اور چوڑائی میں تو ہے لیکن اس میں کوئی ڈیپتھ نہیں ہے، کوئی گہرائی نہیں ہے، اور اگر وہ ہمیں دیکھ لے یا ہمیں دیکھنے کے قابل ہو جائے تو ہم اسے عجیب سے نظر آئیں گے، شاید وہ ہمیں سمجھ بھی نہ پائے کیونکہ وہ گہرائی کا مطلب نہیں جانتا۔ اس لیے جب ہم ہائر ڈیمینشنز کو دیکھیں گے تو آپ چاہے اپنے دماغ پر جتنا مرضی زور ڈال لیں، ہم اس کی ریالٹی کو مکمل طریقے سے کبھی سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ ہم پوری طرح سے ہائر ڈیمینشن کا کبھی احاطہ کر ہی نہیں سکتے، وہ ہمارے ریلم آف ریالٹی سے باہر کی چیز ہوگی، لیکن پھر بھی ہم کوشش ضرور کریں گے۔ تو چلے آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہائر ڈیمینشن کیسی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم چوتھی ڈیمینشن میں داخل ہو جائیں تو ہمیں کیا نظر آئے گا؟ ہم وہاں ایسی مخلوقات دیکھیں گے کہ جو یوکلیڈین سپیس کے علاوہ وقت میں بھی آگے اور پیچھے سفر کر سکتی ہوں گی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام 4th ڈیمینشن کے ایک بینگ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام یعنی کہ وہ شخص کہ جن کا واقعہ سورہ کہف میں آتا ہے اور جو موسیٰ علیہ السلام کو بار بار کہتے ہیں کہ جو آگے ہونے والا ہے اسے آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ الکہف 1868۔ انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بچے نے وقت میں آگے جا کر ایک بہت بڑا زندیق بننا ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ وقت میں آگے جا کر فلاں کشتی کو ایک بادشاہ نے کانفسکیٹ کر لینا ہے، ضبط کر لینا ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ فلاں لڑکوں نے اتنا وقت گزرنے کے بعد ایک دیوار کے نیچے سے اپنے باپ کا دفن کیا ہوا خزانہ بھی نکالنا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ یا موسیٰ، جا کر میرے ایک ایسے بندے سے ملو کہ جسے میں نے وہ علم دیا ہے کہ جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ بخاری 74۔ اور اسی لیے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام 4th ڈیمینشنل بینگ تھے، اور یہ بات تھوڑی سی میک سینس کرتی بھی ہے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ آپ مجھے اپنے ساتھ سفر پر لے کر چلیں، تو خضر علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا تھا کہ موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، اور آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں کیونکہ جو چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں وہ چیزیں آپ کے ریلم آف انڈرسٹینڈنگ سے ہی باہر کی چیزیں ہیں، آپ ان چیزوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے۔ ایگزیکٹلی ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام ان چیزوں کا احاطہ کر ہی نہیں پا رہے تھے کہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ہائر ڈیمینشن کا ایگزیکٹ احاطہ کرنا ایک انسان کے لیے 100% ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ بائی دی وے، جو بھی قرآنی آیات اور احادیث میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں، ہمیشہ نیچے اسکرین پر ان کے ریفرنس نمبر بھی ڈسپلے کر دیتا ہوں، تاکہ میں صرف اتنا کہوں کہ حدیث میں آتا ہے، اور اس حدیث کا نمبر یا کتاب میرے ڈسپلے سے پڑھ کر آپ خود دیکھ لیا کریں۔ اور الحمدللہ آج تک میں نے اپنی کسی ویڈیو میں آپ کو کوئی ضعیف حدیث نہیں سنائی، تاکہ کوئی یہ اعتراض بھی نہ کر سکے کہ فرقان قریشی ضعیف حدیثیں سناتا ہے۔ حالانکہ ضعیف کا مطلب مطلقاً غلط نہیں ہوتا، یہ ایک مسکنسیپشن ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ضعیف حدیث کا مطلب ہوتا ہے غلط حدیث، لیکن ضعیف کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے راویوں میں سے کسی ایک راوی کا حافظہ یا تو تھوڑا کمزور تھا یا پھر وہ کوئی بہت ریلائبل راوی نہیں تھا، اور اسی لیے ضعیف حدیث کی بھی آگے 381 اقسام ہے کہ کون سی حدیث ضعیف ہوتے ہوئے بھی مانی جا سکتی ہے اور کون سی نہیں۔ اور اگر آپ لوگ تحمل اور کھلے دل کے ساتھ مجھے سیرہ پروجیکٹ کرنے دیتے تو میں نے آپ کو یہ سب باتیں بتانی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو پا رہا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے ایک قسط کے اندر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سب سے معصوم واقعات میں سے ایک واقعہ سنایا تھا۔ وہی واقعہ کہ جہاں آپ علیہ السلام کو بچپن میں ایک راہب بحیرہ نے دیکھ کر کہا تھا کہ اس بچے میں وہ تمام صفات موجود ہیں کہ جو ایک نبی میں ہوتی ہیں، اور کیسے پھر حارث نام کے ایک کزن نے 12 سالہ ننھے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا کر کھانے کی ٹیبل پر بٹھایا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس قسط کے کمنٹس میں لوگوں نے کیا بحث شروع کر دی تھی کہ ننھے کا لفظ بولنا گستاخی ہے، حارث کا گود میں اٹھا کر کھانے پر بٹھانے والی بات کہنا گستاخی ہے،
اور کمنٹس میں ایک جنگ شروع ہو گئی تھی کہ یہ واقعی جھوٹا ہے، اور آپ یقین کریں کہ لوگ حدیثوں کے لیے بھی ایسے ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ اور اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ پاکستان میں اردو زبان میں سیرہ پر کام کرنا، حالانکہ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے معصوم ترین واقعات میں سے ایک واقعہ تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ شاید ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ سیرہ جیسا ایک پیارا اور ایک پاک ٹاپک بھی محبت، پیار، تحمل اور ایک کھلے دل کے ساتھ بغیر لڑائی اور بغیر گالم گلوچ کے سن سکیں۔ بہرحال اپنے موضوع پر واپس آتے ہیں کہ اگر آپ 5ویں ڈیمینشن میں داخل ہو جائیں تو 5ویں ڈیمینشن میں آپ کو ایسی مخلوقات نظر آئیں گی کہ جو ایک عالم میں رہتے ہوئے بھی دوسرے عالم کو جھانک کر دیکھ لیتی ہیں۔ اب آف کورس میرے پاس اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس تو نہیں ہے، کیونکہ ہماری سائنس ابھی اس سٹیج پر پہنچنے سے شاید صدیوں دور ہے، لیکن ایک علم ایسا ہے کہ جہاں ہمیں اس طرح کے ثبوت مل جاتے ہیں، مثلا دین اور مذہب۔ سورہ صافات کی 50 نمبر آیت سے ایک واقعہ شروع ہوتا ہے کہ جہاں جنت میں 2 جنتی بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک جنتی جھانک کر جہنم میں دیکھ لیتا ہے۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ جنت اور جہنم 2 کمپلیٹلی ڈیفرنٹ عالم ہیں، ریالٹیز ہیں، لیکن پھر بھی جنت میں بیٹھا ایک شخص دوسرے عالم میں جھانک رہا ہوگا، یقیناً اس وقت وہاں پر ملٹیپل ڈیمینشنز ایک ساتھ رن ہو رہی ہوں گی۔ بلکہ احادیث میں تو ایسی بہت سی مثالیں اور بھی ہیں، لیکن فی الوقت یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ 6ٹھی ڈیمینشن میں آپ کو ایسی مخلوقات، ایسے جاندار ملیں گے کہ جو دوسرے عالمین کو نہ صرف جھانک کر دیکھ سکتے ہیں، بلکہ وہ ان عالمین کے درمیان موومنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال کہ جو میرے ذہن میں آتی ہے، obviously وہ سائنٹیفک تو ہے نہیں، لیکن اسلام میں کانسیپٹ ملتا ہے برزخ کا، یعنی کہ وہ جگہ کہ جہاں مرنے کے بعد کسی شخص کی روح، اس کی کانشیسنس موو کر جاتی ہے۔ اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ فرشتوں کی کچھ اقسام، تمام نہیں، کچھ اقسام ایسی ہیں کہ جو مختلف عالمین میں موو کر رہے ہیں۔ اچانک سے وہ ہماری زمین پر آتے ہیں اور پھر اچانک سے آسمانوں کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ اب ہم سائنس سے بہت دور آ چکے ہیں، ایون کہ سائنس فکشن سے بھی بہت دور۔ ان انپریزیڈنٹڈ دنیاوں کی باتیں کریں کہ جن کے متعلق ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ میتھمیٹیکلی 8ویں ڈیمینشن میں آپ کو وہ مخلوق ملے گی کہ جو تھیوریٹیکلی اس کائنات کی سب سے پرانی مخلوق ہوگی۔ اگر ہم انہیں دیکھ لیں تو ہم کنفیوزڈ ہو جائیں گے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ مخلوق دیکھنے میں کیسی ہے، کیونکہ جب وہ مخلوق اپنی ڈیمینشن سے نکل کر ہماری ڈیمینشن میں آئے گی تو ریالٹی ہمارے لیے کنفیوزنگ ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس کی 2 کے بجائے 6 آنکھیں دکھائی دینے لگیں۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، حزقیل کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ آپ کو میرا وہ لیکچر یاد ہے کہ جو میں نے حضرت حزقیل علیہ السلام کے متعلق دیا تھا کہ جہاں انہوں نے آسمان میں ایک ایسا جاندار دیکھا کہ جس کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں تھیں۔ اب ہم ان ریلمز میں داخل ہو رہے ہیں کہ جو ہمیں خوف زدہ کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ اور 9ویں ڈیمینشن میں فزکس کے وہ تمام قوانین کہ جنہیں ہم جانتے ہیں، اب وہ سب بدل جائیں گے۔ ان کا ایک ایک دن ہو سکتا ہے کہ ہمارے 50 ہزار سال کے برابر ہو۔ اس وقت میں نام لیے بغیر انڈائریکٹلی بات کر رہا ہوں، لیکن آپ میں سے سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ اب میں کس عالم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ وہاں ہماری فزکس کے قوانین کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ ہماری فزکس کا ایک قانون ہے انٹروپی، جس کا عام الفاظ میں مطلب ہوتا ہے کہ غلطی ہو کر ہی رہے گی۔ مثلا ہماری دنیا کی سب سے سادہ مثال کہ کرکٹ کے ایک اوور میں 6 بالز ہوتی ہیں۔ اب 100% ممکن ہے کہ 6 کی 6 بالز پر چھکا لگے اور ہر اوور میں 6 چھکے لگے، لیکن انٹروپی کا قانون یہ کہتا ہے کہ نہیں، کوئی بال مس بھی ہو سکتی ہے، کسی بال پر چھکے کے بجائے چوکا بھی لگ سکتا ہے۔ انٹروپی میک شور کرتی ہے کہ غلطی ہو کر ہی رہے گی، لیکن 9ویں ڈیمینشن میں انٹروپی اپنا مطلب بھول جائے گی۔ وہاں رہنے والی مخلوق کے لیے غلطی نام کی کوئی شے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہوگی۔ اور میرے پاس اس کی صرف ایک مثال ہے، صرف ایک مثال۔
الانعام کی 61 نمبر آیت کہ جہاں ایسے فرشتوں کا ذکر ہے کہ جو صرف تب آتے ہیں کہ جب کسی کی جان نکالنی ہو، اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فرشتے کبھی غلطی نہیں کرتے. They never miss their mark. الانعام 6:61. اور 10ویں ڈیمینشن، اس کے متعلق تو میں بھی اپنی تمام تر مثالوں کے باوجود صرف اتنا کہوں گا کہ جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں، جو بھی خیال آپ کے دل میں گزر رہا ہو سکتا ہے، 10ویں ڈیمینشن کے اندر وہ سب کچھ ممکن ہے. Everything is possible there. اور آج یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا ایک بہت خوبصورت سفر. اس ویڈیو کے شروع میں ہی میں نے آپ کو ایک خط کے متعلق بتایا تھا کہ جسے ہم نے 1977 میں لکھ کر خلا میں بھیجا تھا. ایک ایسا ریکارڈ کہ جس میں ہماری دنیا کی آوازیں، تصویریں، میوزک، آیات، انسان، صحرا اور ہر وہ چیز ریکارڈ تھی کہ جو ہماری اس دنیا کی پہچان ہے. یہاں تک کہ اس ریکارڈ میں، اس خط میں ہماری دنیا کا ایک ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے. اب آپ امیجن کریں کہ اگر کبھی کسی انٹیلیجنٹ مخلوق کو یہ ریکارڈ ملا، کسی 5th ڈیمینشنل بینگ کو یہ ریکارڈ ملا، یعنی کہ ایک ایسی مخلوق کہ جو وقت میں آگے اور پیچھے جا سکتی ہے، اس کے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا. ایک ایسی مخلوق کہ جو فوراً سے ہمارے عالم میں آ سکتی ہے، اگر اسے یہ خط ملے اور ہمارے دیے ہوئے ایڈریس کو فالو کرتے ہوئے وہ یہاں ہماری دنیا تک آ پہنچے، تو وہ یہاں آ کر سب سے پہلے کیا کرے گی؟ وہ ہماری اس دنیا کی ایک ایک چیز کو ایکسپلور کرے گی. کبھی وہ تاریخ میں جا کر وہاں ہوئے بڑے بڑے واقعات کو دیکھے گی، کبھی وہ مستقبل میں جا کر وہاں ہونے والی بڑی بڑی باتوں کو دیکھ کر آئے گی، کبھی وہ انڈو پاک میں آ کر یہاں گزر چکی عظیم الشان صدیوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھے گی، اور کبھی شاید وہ 15ویں صدی کے ساؤتھ امریکہ میں چلی جائے گی کہ جب وہاں جنگلوں کو دریافت کیا جا رہا تھا. اس بینگ کے لیے ٹائم اینڈ سپیس کوئی معنی نہیں رکھتا ہوگا. تھیوریٹیکلی وہ کبھی بھی کہیں بھی جا کر دیکھ سکے گا کہ فلاں وقت میں کسی جگہ پر کیا ہو رہا تھا. اور آج سے میں آپ کو ایسے ہی ایک سفر پر لے کر جانے والا ہوں. میں اور آپ ایک 5th ڈیمینشنل بینگ کی طرح سفر کرنے والے ہیں کہ جس کے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا، زمان و مکان ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. آج سے شروع ہونے والی ہر قسط کے اندر ہم ایک نئی جگہ، ایک نیا ٹاپک دیکھیں گے. کبھی میں آپ کو ماضی میں گزرے بڑے بڑے انبیاء کرام کے وقت میں لے کر جاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ لوگ کیسے رہا کرتے تھے، وہ کیا کچھ کیا کرتے تھے، ان انبیاء کی اقوام کیسی تھیں، ان انبیاء کا حلیہ کیسا تھا، وہ لوگ کس قسم کے گھروں میں رہتے تھے، انہوں نے اپنی دعوت و تبلیغ کا کام کیسے کیا. پھر کبھی میں آپ کو بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات میں لے جا کر دکھاؤں گا کہ ایک بادشاہ کی زندگی کیسے گزرا کرتی تھی. وہ لوگ اپنے وزراء اور مصاحبین سے کیا باتیں کیا کرتے تھے، وہ لوگ اپنی رعایا کے ساتھ کیسے ڈیلنگ کیا کرتے تھے، اور ان کی رعایا اپنے گھروں میں کیسے رہا کرتی تھی. کبھی میں آپ کو ان عظیم سائنسدانوں کے پاس لے کر جاؤں گا کہ جن کی ایجاد کی ہوئی چیزیں آج ہم سب استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کو ان کی وہ لیبارٹریز دکھاؤں گا کہ جہاں انہوں نے وہ ایجادات کی تھیں. کبھی میں آپ کو صحابہ اور تبع تابعین کے زمانوں میں لے کر جاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں رہ کر قرآن و حدیث کی تعلیم کیسے دیا کرتے تھے، اور میں اور آپ مل کر ان کی کلاس میں بیٹھیں گے، ان سے سیکھیں گے، ان سے پڑھیں گے. اور کبھی میں آپ کو ان کے بھیجے ہوئے لشکروں میں لے کر جاؤں گا کہ کیسے انہوں نے نئی دنیایں اور نئے ملک فتح کیے. کبھی میں آپ کو اس کائنات کے دور دراز موجود گمنام کونوں میں لے کر جاؤں گا اور ہم ایک 5th ڈیمینشنل بینگ کی طرح دوسری مخلوقات کو ڈسکور کریں گے، انہیں ایکسپلور کریں گے، انہیں ڈھونڈیں گے. اس پروجیکٹ میں ہم ایک 5th ڈیمینشنل بینگ ہیں اور وقت یا جگہ ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. اس لیے کبھی کبھار جب ہمارا دل چاہے گا تب ہم مستقبل میں جا کر بھی دیکھیں گے کہ کیا کیا کچھ ہونا بھی باقی ہے. لہٰذا آج میں آپ سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک نئے سفر پر چلیں کہ جہاں میری ٹائم مشین میں بیٹھ کر ہر مرتبہ ہم ایک نئی دنیا، ایک نئی تاریخ، ایک نئی جگہ اور ایک نئے دن جا کر 5th ڈیمینشن سے آئے ایک مسافر کی طرح اس دنیا کو ایکسپلور کرنے والے ہیں. آج سے ہمارے لیے زمان و مکان کوئی معنی نہیں رکھیں گے اور ہم پوری آزادی کی طرح
ایک 5th ڈیمینشنل بینگ بن کر اس دنیا کی ہر چیز کو ایکسپلور کریں گے آج سے شروع ہونے والے نئے پروجیکٹ دی ٹائم ٹریول سیریز میں۔ اللہ حافظ۔